اما بعد ماہ رمضان کے اعتکاف کی نسبت سے گفتگو ہو رہی تھی۔ آواز سمجھ میں آ رہی؟ معتکف جو ماہ رمضان میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھتا ہے، 20ویں روزہ اور 21ویں روزے کی شب کی ابتدا، یعنی غروب آفتاب 20ویں روزے کا غروب آفتاب سے پہلے مسجد کے اندر آنا ضروری ہے جو اعتکاف کی نیت سے بیٹھنا چاہتا ہے، چونکہ 20 روزے 2 عشروں پر مشتمل ہیں اور آخری عشرہ 21ویں روزے سے شروع ہوتا ہے، اور یہ آخری عشرہ جو 21ویں روزے سے شروع ہو رہا ہے یہ 9 دن کا ہو، یعنی 29 روزے ہو جائیں یا 30 روزے ہو جائیں، یعنی 9 دن ہو جائیں یا 10 دن ہو جائیں، تو اللہ رب العزت اجر اس کو 10 کا ہی عطا فرماتے ہیں۔ اگر 9 روزے ہوئے یا 29 روزے ہوئے تب بھی اسے 30 کا ہی ثواب ملے گا۔ اگر ان 9 دن اعتکاف میں بیٹھا تب بھی اسے 10 دن کا اعتکاف کا ہی ثواب ملے گا۔ اگر چاند عید الفطر کا 29ویں روزے کو نظر آ جائے، چونکہ اعتکاف کا معنی ہے روک لینا، بند کر لینا، کسی کی طرف ایسی نظر سے دیکھنا کہ اس سے نظر ہٹی ہی نہ پائے، یہ اعتکاف کے معنی آتے ہیں۔ روک لینا، بند کر لینا، کسی کی طرف اس قدر توجہ کرنا کہ اس سے نظریں ہٹنی نہ پائیں، یہ اعتکاف کا معنی ہی اس بات پر دال ہے کہ اللہ کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے گھر میں روک لینا، اپنے آپ کو اللہ کے رضا کے لیے اللہ کے گھر میں بند کر لینا، اور اللہ کی طرف اس قدر لو لگا لینا کہ مخلوق کی طرف آپ کی نظر ہی نہ جائے، اللہ تعالیٰ ہی کی طرف آپ کا پورا دھیان رہے۔ تو اس قدر اس اہتمام کے ساتھ مسجد میں 10 دن کا اعتکاف کرنا، اور شریعت کی اصطلاح میں اعتکاف کہتے ہیں کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے مخصوص دنوں میں مخصوص مدت کے لیے اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے ٹھہرنا۔ اب مخصوص دن یہی ماہ رمضان کے آخری 10 دن ہیں، اور جو ان 10 دنوں کو فضیلت ہے وہ ماہ رمضان کے پہلے 20 دنوں کو بھی فضیلت نہیں ہے۔ جو اللہ نے فضیلت اور اجر ان آخری 10 دنوں میں رکھا ہے وہ ان پہلے 20 دنوں کا بھی اجر نہیں ہے۔ اسی لیے اگر کوئی شخص ماہ رمضان کے پہلے 2 عشروں کا اعتکاف کرے اور آخری عشرے کا اعتکاف کو چھوڑ دے تو وہ جو ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محروم رہا آخری عشرے کے اعتکاف سے، اور جو اجر آخری عشرے کے اعتکاف میں ملنے والا ہے اس اجر سے بھی پہلے عشروں میں اعتکاف میں بیٹھ لینے کی بنا پر وہ محروم رہا۔ ان میں پہلے 2 عشروں میں ایسا نہیں ہے کہ بیٹھنے کی بنا پر اجر نہیں ملے گا، اجر اور ثواب ملے گا، لیکن جو اجر اور ثواب اللہ رب العزت نے آخری 10 دنوں کے اعتکاف کا رکھا ہوا ہے وہ اجر اور ثواب پہلے 10 دنوں کے اعتکاف میں بھی نہیں ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ بتلایا گیا تمام زندگی ماہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرماتے رہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی ماہ رمضان کے آخر عشرے کا اعتکاف فرمایا
یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، وصال ہو گیا۔ تو آخری عشرے کا اعتکاف کی بڑی ہی فضیلت ہے اور اجر ہے۔ تو جس کو اللہ سے محبت ہو جائے، آخرت کی فکر ہو جائے، وہ تو اس کی قدردانی جانتا ہے، وہ تو اس کی فکر میں لگ جاتا ہے۔ لیکن جن کی توجہ اور نظر اور فکر دنیا کے کام اور معاملات اور کاج ہی نہ چھوڑیں، تو وہ اللہ سے کیا دل لگائے گا، وہ اللہ تعالیٰ سے کیا محبت کرے گا۔ تو یہ صرف زبانی دعوی ہوں گے، اور محض جو دل اور ظاہر اور باطن کے ساتھ جو اللہ کے ساتھ عشق ہونا چاہیے، اس عشق سے محروم رہیں گے۔ تو آپ کے پورے سال میں یہ آخری 10 دن ہیں جو اعتکاف میں بیٹھنے والے کے لیے اتنے قیمتی بن جاتے ہیں کہ سال بھر آپ اعتکاف میں بیٹھے رہیں، آپ اس اجر کو نہیں پہنچ سکتے جو اللہ نے ماہ رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف کا اجر رکھا ہے، کہ اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور باقی فضیلتیں میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ تو اعتکاف میں ضرور بیٹھنا چاہیے، ہر ایک کو بیٹھنا چاہیے۔ آپ اگر یہ کہیں کہ اس سال نہیں اگلے سال بیٹھوں گا، آپ کی زندگی کا وہ اگلا سال آئے گا ہی نہیں، اسی طرح پوری زندگی گزر جائے گی، اور آپ کا زندگی کا وہ آخری عشرہ، آخری رمضان کبھی نہ آئے گا، کیونکہ ہر رمضان میں آپ کا دل یہی کہے گا کہ میں آئندہ سال بیٹھوں گا، میرے یہ کام ہو گئے، میرے یہ معاملات ہو گئے، یہ کاج ہو گئے، تو میں تب بیٹھوں گا۔ زندگی میں وہ کبھی بھی نہیں آئے گا، کبھی بھی وہ لمحات نہیں آئیں گے۔ اس لیے عقل مند انسان وہی ہے کہ جب اس کے دل میں نیکی کا داعیہ پیدا ہوا تو فوراً اس پر عمل کر لیا جائے۔ یہ ایک مہمان ہوتا ہے، نیکی کا داعیہ، دل میں نیکی کا ارادہ کا آ جانا، یہ اللہ کی طرف سے ایک مہمان ہے۔ تو جب یہ آئے تو اس پر فوراً عمل کر لیا جائے، ورنہ یہ یوں ہی رخصت ہو جاتا ہے، دوبارہ پھر کبھی کبھار ہی موقع ملتا ہے اس طرح آنے کا۔ اس لیے اللہ کے اس مہمان کی قدردانی کرنی چاہیے۔ تو اعتکاف میں بیٹھنے والا ہر وقت نیکی اور اجر میں جو ہے شامل رہتا ہے، ہر وقت اسے اجر ملتا رہتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے اس کا تعلق اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ اعتکاف میں بیٹھنے کے فائدے کہ جو کام باہر لوگ کر رہے ہیں، نیکی کے، تیمارداری کے، نماز جنازہ کے، خدمت خلق کے، ان سارے کاموں کا اجر اللہ اس بیٹھنے والے اعتکاف میں معتکف کے لیے لکھ دیتا ہے۔ اگرچہ وہ نہیں جاتا نماز جنازہ میں، نہیں جاتا وہ کسی کی تیمارداری کے لیے، لیکن اللہ وہ سارا اجر اس کے لیے یہاں پر لکھ دیتا ہے، اور اس کا تقوی، اس کی نیکی بڑھتی جاتی ہے، اور فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ فرشتوں کی اس کے لیے معاونت رہتی ہے، مدد رہتی ہے، جو معتکف اعتکاف کی نیت سے بیٹھتا ہے۔ اس لیے اعتکاف میں ضرور بیٹھنا چاہیے۔ آج کا دن ہے اور کل کا دن ہے۔ کل آپ غروب آفتاب سے پہلے، آج 19 روزے ہو جائیں گے، تو کل 20واں روزہ ہے، اور 20ویں روزے کی غروب آفتاب سے پہلے پہلے جو ہے مسجد کے اندر پہنچنا اعتکاف والے کے لیے ضروری ہو جاتا ہے۔ اعتکاف جو ہے صرف ضروری کام کے لیے تو باہر معتکف کے لیے نکلنا جائز ہے، مثال کے طور پر قضاء حاجت کے لیے جا رہا ہے، یا پھر اس کو یعنی کہ کوئی شرعی عذر ہے، نماز جمعہ جس مسجد میں وہ اعتکاف میں بیٹھا ہے وہاں نماز جمعہ نہیں ہوتا، تو نماز جمعہ کے لیے وہ جا سکتا ہے۔ یا پھر اسی طرح گھر میں، خاندان میں کوئی بھی اگر کھانا پہنچانے والا کوئی نہیں ہے تو خود جا کر کھانا بھی لا سکتا ہے۔ تو یہ کچھ اس کے ضروری یہ عذر ہو جاتے ہیں جن کی بنا پر اجازت مل جاتی ہے۔ محض تر و تازگی کے لیے، نہانے کے لیے نکلنا یہ ٹھیک نہیں ہے، کہ نہانے کے لیے جانا، کہ بھئی ہر وقت نہاتے ہی رہنا، جب موقع ملے کہ بھئی گرمی لگ رہی ہے میں نہا لوں، تو یہ اس کے لیے اعتکاف کے نیت سے معتکف کے لیے یہ کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ تو اگر ایسا کوئی معاملہ ہو، کسی کے لیے کوئی شرعی عذر ہو، مثال کے طور پر غسل جنابت کرنا ہو جائے، تو پھر اس کے لیے جا سکتا ہے، نہانے کے لیے اس کے علاوہ نہیں جا سکتا۔ لیکن وہ بھی زیادہ تر علماء یہی فرماتے ہیں کہ ایک ٹب، ایک بڑا مسجد کے احاطے میں جہاں مسجد کے حدود ہے وہاں پر رکھ لیا جائے، باپردہ ہو کر اس جگہ پر نہا لیا جائے۔ بہرحال اللہ تعالی ہم میں سے ایک کے لیے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ